حج کے مقبول ہونے کی کئی علامتیں بتائی جاتی ہیں۔ حج کے مقبول ہونے کی ایک علامت حدیث میں یہ آئی ہے کہ جمرات پر شیاطین کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کا حق قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں، جو کنکریاں پڑی رہ جاتی ہیں یہ ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہاں کی کنکریاں اٹھا کر رمی نہ کی جائے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی کنکریاں ہیں جن کا حج مقبول نہیں ہوا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد حاجی کے اعمال اور اقوال میں بہتری پیدا ہو جائے، واجبات اور حقوق کی ادائیگی میں جتنا اہتمام پہلے ہوتا تھا اب اس سے زیادہ ہونے لگے، گناہوں سے بچنے کی پہلے جتنی کوشش کی جاتی تھی اب اس سے زیادہ ہونے لگے۔ اگر کسی کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ حج مقبول کر کے آیا ہے۔ ایک اور علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ دوبارہ وہاں جانے کا شوق بڑھ جاتا ہے، یعنی جس کا حج قبول ہوتا ہے تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں بار بار جاؤں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا باریک بینی سے جائزہ لیں اور دیکھیں کہ حج کے بعد ہمارے اعمال میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی میں جو اہتمام حج سے پہلے ہوتا تھا اس اہتمام میں بہتری آئی ہے یا نہیں؟ گناہوں سے بچنے کی جو کوشش حج سے پہلے ہوتی تھی اس کوشش میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا نہیں؟ اگر یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں تو پھر تو یہ حج مقبول کی علامت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ حج کے بعد بھی اعمال میں بہتری پیدا نہیں ہوئی اور وہی کیفیت برقرار ہے جو حج سے پہلے تھی تو بھی انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اب توبہ کر لیں تو پچھلے سارے گناہ معاف۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں انسان کو بری صحبت چھوڑ کر نیک لوگوں کی مجالس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت میں پہلے یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اس کی نافرمانی نہ کرو اور گناہوں سے بچو۔ یاد رکھیں گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کے انسانی زندگی پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو راحت، خوشی اور مسرت کے ابدی مقام یعنی جنت سے رنج، غم اور مصیبت کے گھر دنیا میں لا ڈالا؟ آخر وہ کون سا قدم تھا جسے اٹھانے کے بعد شیطان کو آسمانی بادشاہت سے نکال پھینکا گیا اور وہ راندہ درگاہ اور لعنت و ملامت کے قابل بنا دیا گیا، اس کے ظاہر و باطن کو مسخ کر ڈالا گیا؟ وہ جنت میں تھا لیکن دہکتی ہوئی آگ اس کا مقدر بنی۔ وہ جو تسبیح و تقدیس اور وحدانیت کے وظیفے پڑھتا تھا اب کفر و شرک، مکر و فریب، دروغ گوئی اور فحاشی اس کی فطرت ثانیہ بنی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ عاد کی قوم پر ایسی آندھی بھیجی گئی جس نے اس قوم کے ایک ایک قداور اور بلند و بالا فرد کو کھجور کے لمبے کی طرح مردہ اور بے حس اور حرکت کر کے زمین پر ان کو ڈالا۔ ان کی آبادی کھیت و کھلیان، چوپائے اور مویشی، غرض ایک ایک چیز فنا کے گھاٹ میں اتار دی گئی۔ وہ کون سا جرم تھا جس کی پاداش میں قوم سمود پر ایسی چیخ اور چنگاڑ مسلط کی گئی جس کی تیز آواز سے ان کے دل اور سینے اور پیٹ کو چیر کر رکھ دیا؟ اسی طرح وہ کیا غلیظ حرکات تھی جن کے اصرار پر قوم لوط کی بستیوں کو اتنا اونچا اٹھایا گیا کہ آسمان کی بلندی پر قدسیوں نے بھی ان بستیوں کے کتوں کی آواز سنی
پھر اس بستی کو الٹ کر انہیں اندھا کر دیا گیا۔ آسمان سے ان پر پتھروں کی مسلسل بارش ہوتی رہی اور ایک ایک شخص ہلاک کر دیا گیا۔ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم پر صاحبان کی شکل میں بادلوں کا عذاب نازل کیا گیا؟ ابر کی یہ چھتری جب ان کے اوپر تن جاتی تو اس کے اندر سے آگ کے شعلے نمودار ہوتے اور دیکھتے ہوئے انگاروں کی بارش ہوتی۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں ڈبو دیا، جس نے قارون کو اس کے گھر اور اہل و عیال سمیت زمین میں دسا دیا؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی پاداش میں بنی اسرائیل پر ان سے زیادہ سخت قوموں کو مسلط کیا گیا؟ انہوں نے ان کے مردوں کو قتل کر ڈالا، بچوں اور عورتوں کو غلام اور کنیز بنایا، گھر بار کو آگ لگا دی اور مال دولت لوٹ لیا۔ آخر کیوں ان مجرم قوموں پر طرح طرح کی سزاؤں کو نافذ کیا گیا؟ کبھی وہ موت کے گھاٹ اتارے گئے، کبھی قید و بھن میں مبتلا ہوئے، ان کے گھر اجاڑے گئے، بستیاں ویران کی گئیں، کبھی ظالم بادشاہ ان پر مسلط کیے گئے، کبھی ان کی صورتیں بندر اور سور کی بنا دی گئیں۔ بے شک وہ چیز، وہ جرم، وہ غلیظ حرکات اور عمل صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہش کی پیروی میں اختیار کیے گئے گناہوں پر اصرار تھا، جس کے نتیجے میں ماضی میں لا تعداد افراد اور قوموں کو عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس قاعدے کی وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میری امت میں گناہوں کی کثرت ہوگی تو ان پر اللہ تعالیٰ ہمگیر عذاب مسلط کرے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان دنوں ان کے اندر نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے؟ میں نے عرض کیا تو ان کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ ہوگا؟ فرمایا عام لوگوں کو جو مصیبت پہنچے گی وہ لوگ بھی اس کا شکار ہوں گے، پھر انجام کار اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ امت اس وقت تک اللہ کے ہاتھ کے نیچے اور اس کے جوار رحمت میں ہوگی جب تک اس امت کے عمراء اپنے علماء کی موافقت اور ان کی اعانت کریں گے۔ امت کے صالحین فاسقوں اور فاجروں کو صالح اور نیک بنائیں گے، اور اچھے لوگ بروں کی اعانت اور تذلیل نہیں کریں گے۔ جب وہ غلط عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے، پھر ان کے اوپر انہی میں سے سرکش لوگوں کو مسلط کرے گا جو انہیں بدترین عذاب دیں گے، اور اللہ انہیں فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قریبی مہاجرین کی 10 جماعت میں 10واں آدمی تھا۔ ہم بیٹھے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا 5 قسم کی عادتوں سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم اس کا شکار ہو جاؤ۔ ایک، جو قوم کھلم کھلا برائی اور بے حیائی کرے گی، اللہ تعالیٰ انہیں بھوک اور طاعون میں اس طرح مبتلا کرے گا کہ اس سے پہلے کبھی کسی کو اس طرح مبتلا نہیں کیا ہوگا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ انہیں سخت کاسالی، سخت محنت، مشقت اور ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کرے گا۔ آج ہم دیکھ لیں، جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ انہیں بارش کے قطروں سے محروم کر دے گا۔ اگر ان کے مویشی نہ ہوتے تو پانی کی ایک ایک بوند بھی ان پر نہ برستی۔ نمبر 4، جو قوم عہد شکنی کرے گی اللہ تعالیٰ ان پر اجنبیوں کو مسلط کرے گا جو ان سے ایک ایک چیز چھین لیں گے۔ 5ویں چیز، جب کسی قوم کے حکمران اور امام اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں آپس میں سخت لڑائی اور جھگڑوں میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ کے نافرمان، فاجر اور بدکار لوگوں کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ نیکی اور بدی کے نتائج کو برابر ثابت کریں، اچھے اور برے میں تفریق اور تمیز ختم کر دیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ گناہگاروں اور نیکوکاروں کے بارے میں دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ نیک اور بد دونوں ایک جیسی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے مرنے کے بعد بھی برابر سلوک کے مستحق ٹھہریں گے۔ حالانکہ یہ غیر عقلی، غیر سائنسی دعویٰ محض ان کی بے بنیاد گمانوں پر مبنی ہے، کیونکہ اسلام کے مطابق مصیبت اور گناہوں کے انسانی جسم اور روح پر نہایت مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گناہوں کا برا اثر انسانی دل اور جسم پر یکساں برابر پڑتا ہے۔ 100 گناہوں کو ایک آنکھ سمجھ کر اس سے بچیے،
ان سے خود کو ہر ممکن طور پر بچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کرنے کی اور مقبول حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور گناہوں سے بعد والی زندگی میں بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔